بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی سال 1442 ہجری کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، اور آج اس مہینے کی 21 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے فاتح شام صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی۔ ایک جملہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اصحاب پیغمبر میں سب سے مظلوم صحابی حضرت اقدس امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ میں نے امیر معاویہ کو مظلوم صحابی کیوں کہا؟ آپ اندازہ کیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے ساتھ تاریخ نے ظلم کیا، اور دنیا کے اندر موجود ایک طبقہ جو صحابہ کے بدترین دشمن ہیں، وہ برابر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتا ہے۔ بہرحال ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ظلم اس بات کا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یا اپنے وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایسے بھی لوگوں نے امیر معاویہ پر انگلی اٹھائی اور امیر معاویہ کو نشانہ بنایا۔ وہ طبقہ جو کھلم کھلا صحابہ کا دشمن ہے، اس طبقے سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں مانتا۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے اللہ کے سلام زمین پر آیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اپنے گھر کا اور اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار کر چندے میں دے دیے اور اپنے جسم کو ٹاٹ سے، بوری کے ٹاٹ سے لپیٹا اور ڈھاکا اور بدن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہو بہو وہی لباس ٹاٹ کا جو ابو بکر کے جسم پر ہے، وہی لباس جبریل امین پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ آج کیسا لباس آپ نے پہنا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، اللہ کے نبی، صرف میں نے نہیں بلکہ آج تمام فرشتوں نے یہ لباس پہنا، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ آج زمین پر ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے، میرے فرشتوں وہ لباس آج تم پہنو۔ یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن وہ طبقہ ابو بکر کو بھی نہیں مانتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں مانتا۔ عمر ابن خطاب کون ہے؟ یہ عمر ابن خطاب وہ ہے جو رائے زمین پر دیتے ہیں اور وہی رائے قرآن بن کر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے زمین پہ دے، پھر اللہ اسے قرآن بنا کر نازل کرتا ہے، لیکن یہ طبقہ حضرت عمر کو بھی نہیں مانتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتا۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جن کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ انتقال کرتی جاتی اور ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، کیا مقام حضرت عثمان غنی کا ہوگا؟ لیکن وہ طبقہ حضرت عثمان کو بھی نہیں مانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ساری امت کی ماں ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہیں، ان کو بھی وہ طبقہ نہیں مانتا۔ اب وہ طبقہ امیر معاویہ کو بھی نہ مانے تو کیا گلہ ہے؟ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ہی بیچ میں ہمارے ہی صفوں میں شامل ہیں وہ بھی امیر معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کون ہیں؟ امیر معاویہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے حوصلے والا شخص معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہ شخص ہے امیر معاویہ۔ لیکن تاریخ نے ظلم کیا، مورخین نے ظلم کیا اور ہمارے ہی اپنے لوگوں نے ظلم کیا، امیر معاویہ کی ایک غلط تصویر بنا کر امت کے سامنے پیش کی۔ یہ وہ امیر معاویہ ہے جو حضرت علی کے مقابلے پر آئے، جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ معاویہ سے ہماری لڑائی ایمان کفر کی لڑائی نہیں ہے، وہ لڑائی ایسے ہے جیسے دو بھائیوں کے بیچ اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں نہ معاویہ ہم سے زیادہ ہے نہ ہم معاویہ سے زیادہ ہے، لیکن اس لڑائی کو بہانہ بنا کر لوگوں نے کس انداز میں امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے حضرت علی کے مقابلے پر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو لوگ امیر معاویہ کے مقابلے پر آئے، یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان۔ اور جنگ ختم ہونے کے بعد ادھر کے بھی شہید ادھر کے بھی شہید، آپ کو حیرت ہوگی ان کے شہیدوں کے جنازے بھی حضرت علی نے پڑھائے اور اپنے شہیدوں کے جنازے بھی حضرت علی نے پڑھائے۔ اور کسی نے معلوم کیا حضرت علی سے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ان کے بھی جنازے پڑھائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہیں اور وہ بھی شہید ہیں۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہم میدان میں آئے۔ ہماری لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، دو بھائیوں کی لڑائی ہے، دو بھائیوں کی، لیکن اس لڑائی کو غلط رنگ دے کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی وقت روم کے عیسائی بادشاہ کو ایک ترکیب سوجی کہ مسلمان آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پر میدان میں آ چکے ہیں، یہ ایک اچھا موقع ہے، کیوں نہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ روم کا عیسائی بادشاہ
مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ امیر معاویہ نے اس کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ او رومی کتے یاد رکھ، ہماری لڑائی ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہے، ہماری لڑائی دو بھائیوں کی لڑائی ہے، لیکن اگر تو نے مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو حضرت علی کی فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح تیرے مقابلے پر آؤں گا۔ اور اسی طرح کا خط حضرت علی نے بھی اس روم کے بادشاہ کو لکھا۔ ایسی لڑائی حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے بیچ تھی۔ اس لیے میرے بھائی آپ صرف اتنا ذہن بنا لیں کہ ہم انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ اکرام کو تاریخ میں رکھ کر نہیں تولیں گے، بلکہ قرآن اور حدیث کی ترازو میں تولیں گے۔ صحابہ کو، انبیاء کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ کون مورخ کیا کہتا ہے، کون عالم کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، اگر تم ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح یہ لوگ لائے، یعنی صحابہ اکرام، تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا اور پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی اور طرح کا ایمان لائے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام معیار ایمان ہیں، معیار حق ہیں۔ حق ایمان کا معیار صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع تم کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک کی بھی اتباع تم کر لو۔ آج لوگوں کو صحابہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے دشمنوں سے دوری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔